حر یزیدی فوج کا سپہ سالار اپنے خیمے میں پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ حر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، جوان بیٹا ہے۔ کچھ روایت کہتی ہے کہ پوچھتا ہے بابا پریشان کیوں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سامنے صرف 72 ہیں، ویسی تعداد بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پیاسے ہیں، یہاں لشکر ہے ہزاروں کا، اسلحہ ہے، مسلح ہے، پانی ہے، ڈر کس بات کا؟ حر نے کہا مجھے جناب زہرا سے ڈر لگتا ہے، ان کا کیسے سامنا کروں گا؟ حر نے عجیب جملہ کہا، بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسے گنہگار کی اولاد نہیں ہے یہ، حسین کی اولاد ہے، رسول کے نواسے ہیں یہ۔ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، ریت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، 3 دن سے بچے کوچے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شاید کوئی پانی پلا دے، بچے چلاتے ہیں، یہ چلانے کی آواز حر کے کانوں تک جا رہی ہے، ہائے یہ پیاس مارے جا رہی ہے۔ حر کے جوان بیٹے نے پوچھا بابا پھر ارادہ کیا ہے؟ حر نے فیصلہ کر لیا اور کہا بیٹا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بابا کیا فیصلہ کیا؟ بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب قریب کے لوگوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے پاس آ کر بولا اور سمجھایا، یہ کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ حر یہ نقصان کا سودا ہے، دیکھ تم یہاں سے جاؤ گے یہ تجھے تو نہیں بخشیں گے، اور دیکھ تجھے تو یہ پتہ ہے نا تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، تو نے تو خود کیا ہے نا، حسین بھی نہیں بخشیں گے، تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ حر نے کہا میں جانتا ہوں میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ صبح 10 محرم کا دن آ گیا، حر کو اپنے خیمے سے نکل کے حسین کے پاس جانا ہے۔ حر نے کیا کیا؟ حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اتنا شرمندہ تھا کہ امام کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چہرے پر عبا کا دامن ڈال لیا اور اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور جب حر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے طرف بڑھے اور خیام حسین سے حضرت عباس امام حسین کے پاس جاتے ہیں، کہا مولا لشکر مخالف سے کچھ دھول سی اڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی نکل کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی فوج تیار ہو گئی، غالباً حملہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے، اور پھر سب نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے، لوگ تیار ہیں، لیکن جب کچھ قریب آئے تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، سب کشمکش میں پڑ گئے، حر آ رہا ہے لیکن کس انداز سے آ رہا ہے؟ اتنے میں حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ جب حسین کا یہ کہنا تھا کہ اکبر قاسم عباس، یہاں سے اکبر چلے، وہاں سے قاسم چلے، یہاں سے عباس چلے، سب چل پڑے حر کی جانب۔ حر نہیں دیکھ رہے کیونکہ ابا کا دامن ڈلا ہوا ہے۔ حر کا جوان بیٹا کہتا ہے جس نے حر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ آپ نے بابا سے کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا چلا نہیں جا رہا ہے شرمندگی کے مارے، بیٹا کیا ہوا کیوں نہیں چلا جا رہا ہے؟ بابا آپ کو لینے شبیہ پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کے بیٹے کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے حر سے کہا اللہ اکبر، بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرمندگی اور بڑھ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، کیوں بیٹا اب کیا ہوا؟ بابا آپ کو لینے بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں استقبال کو۔ پھر کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار تکبیر کہی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے آگے نہیں چلا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ بابا زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑوں سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ حر نے کہا بیٹا یہ بتا دے حسین کس طرف ہے؟ نہیں بیٹا یہ بتا دے حسین کی قدم کدھر ہے، میں اپنے آپ کو وہیں گھوڑوں سے گرا لوں گا۔ بیٹا نے جگہ بتائی۔ حر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا اور کہا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا اے بھائی ہم نے تجھے معاف کیا، اور حر کا مقدر بدل گیا۔ قاسم امام حسین کے بھائی، امام حسن کے بیٹے، انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کے، اور اولو محمد امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے، انہوں نے حر کو پکارا ماموں کہہ کر۔ حر کا ہاتھ کیوں بندھا ہوا ہے؟ کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑوں کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی ہے، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہے، انہیں کاٹ دے مولا۔ لیکن حسین ابن علی نے کہا حر افسوس ہے، ہمارے مہمان بن کر آئے اور تمہاری توازی کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ 10 محرم میں حر بھی لشکر حسین میں شامل ہو گئے ہیں، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ حر
زخموں سے چور ہوئے، گھوڑوں سے گرے اور امام حسین ابن علی حر کے پاس پہنچے۔ حر کے سر پہ لگے زخموں کو رومال سے صاف کیا، حر کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، حر کو خیمے میں لائے۔ جناب زینب نے ایسے گریہ کیا حر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریہ کرے۔ حسین جانتے ہیں کل نہیں ہوں گے، ننھی سکینہ کل سے سینے پر نہیں سو سکے گی، یہ بھی جانتے ہیں کہ تماچے کھائے گی۔ اب گھر والے قربان ہونے لگے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ گھر والوں میں سے سب سے پہلے کون قربان ہوا؟ حضرت علی اکبر۔ امام حسین اپنے بیٹے کو قربان کیا سب سے پہلے۔ جب فنون حرف سکھلاتے تھے حضرت عباس حضرت علی اکبر کو تو صحن میں کرسی لگا کر ماں بھی اکثر دیکھتی۔ مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزے کی انی چھو گئی سینے پر، لیلی پر پریشانی ظاہر ہو گئی۔ پر ایک وہ دن تھا کہ برچھی ذرا سی چھو گئی، ام لیلی کانپ اٹھیں۔ اور ایک یہ دن ہے میدان کربلا، دیکھیں جگر کے پار ہے نیزہ، اور ماں دیکھتی۔ جب آگے جا کر ایک داستان آگے ہے کہ جب حضرت علی اکبر کا سر نیزے پر بلند تھا نہ تو کچھ عورتیں شام کی عجیب جملہ بول رہی تھیں، عجیب دعا کر رہی تھیں جو جناب زینب نے سنی۔ آپس میں بات کر رہی تھی کہ کہا اللہ کرے یہ جس جوان کا سر ہے نیزے پہ بلند ہے نا، اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو، اس کی ماں مر چکی ہو۔ جناب زینب نے یہ سنا اور بولا اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ کہا ارے ہم اس جان کے چہرے کو جانتے نہیں، یہ کون ہے؟ جب ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ جناب علی اکبر آئے، رخصت ہوئے اور جانے لگے تو حضرت علی اکبر نے کہا کچھ آہٹ آ رہی ہے قدموں کی، کچھ آواز آ رہی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو حسین پیچھے آ رہے ہیں۔ بابا کیا ہوا؟ بابا آپ سے ابھی الوداع کہا ہے نا، بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ امام حسین ابن علی نے جواب دیا اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے بھی پوچھتا، کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا۔ علی اکبر گئے، جنگ کی، گھوڑے سے گرے۔ حسین علی اکبر کے پاس آئے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا کلیجہ کاٹ دیا۔ کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ کہا اکبر ایسا کرو اپنی زبان ہمارے زبان کے پاس رکھ دو۔ اکبر نے ایسا کیا، پھر اکبر گھبرا گئے، ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے تیر نکالا جگر سے، اور روایت کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی نے یہ کیا تو تیر کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ اللہ اکبر! شہید ہو گئے علی اکبر، امام حسین کے بھائی، امام حسن کے فرزند جناب قاسم، جنہوں نے کل رات کو پوچھا تھا بابا جان شہداء میں میرا بھی نام ہے نا، جناب قاسم بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی لاش گھوڑے سے پامال ہوئی۔ کربلا کے دو شہید کی جن کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی، اور قاسم کی لاش جب تک پامال ہوئی جب ان میں جان باقی تھی۔ حسین جناب قاسم کی لاش اکٹھا کر کے لائے اور حضرت عباس کو روانہ کیا۔ عباس بھی شہید ہو گئے، بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے خیمے میں، جناب سکینہ منتظر تھی۔ ہوئے نا تو امام حسین نے اپنی فرزند اپنی جناب سکینہ سے کہا نا سکینہ ابھی تم سفارش کر رہی ہو، میں عباس کو جانے دوں، تمہارے لیے پانی لائیں؟ دیکھو بیٹا ابھی تم سفارش کر رہی ہو، جب تماچے پڑیں گے نا تو چاچا بہت یاد آئے گا۔ عباس گئے، دریا تک پہنچے، پانی بھرا، خیمے طرف بڑھے، وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی۔ عباس کا ایک بازو کٹا ہوا، عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ عباس گھوڑے سے گرے، اترے اور شہید ہو گئے۔ عباس بھی نہیں رہے۔ امام حسین کی بہن ام المصاحب جناب کبریٰ کے فرزند اولو محمد شہید ہو گئے۔ جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئیں۔ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو ہاتھ میں لیا اور کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اور دیکھو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے اور انہوں نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے ایک عجیب کام کیا۔ حسین نے کہا دیکھو اگر تم کو لگتا ہے میں اس بچے کے بہانے پانی خود پینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور تم پانی پلاؤ۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی تپتے ریت پر رکھ دیا لیکن پانی نہیں پلایا، یہاں تک کہ حسین نے کہا اصغر شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں ہے، اصغر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو۔ راوی لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کی علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری لیکن پانی نہیں پلایا کسی نے، یہاں تک کہ مختلف خیمے سے جب تیر چلانے کی باری آئی تو اس نے بولا ارے تیر چلاتا کیوں نہیں، تو بڑا ماہر ہے، تو نے تو بڑے بڑے کو مارا ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب فوجیں اشکیاں مل مل کے رو رہی تھی
جب اس تیر انداز سے پوچھا گیا تو بولا، معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی بیوی ہے جو خیمے کے پردہ اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو نہ مارو۔ پھر تیر چلا، اور وہ تیر چلا جو عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب شہادت حسین کی داستان سنیے۔ جب کوئی جاتا تھا نا تو حسین رخصت کرتے تھے، اب حسین جا رہے ہیں، اب حسین کو کون رخصت کرے گا؟ جب چلے بعد دوپہر رن کو، نہ آیا کوئی جو تھامے رکاب کوثر کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی عبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جناب زینب نے سوار کرایا تھا حسین ابن علی کو۔ حسین جب جانے لگے تو سکینہ نے بولا، اے بابا قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی۔ مجھے ہے احساس بابا، مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ، اب تم سے پھر نہ کروں گی تقاضا، بابا بیٹی کا ہے تم سے وعدہ، میں تم پہ صدقے میں تم پہ واری، میں تشنہ لب ہوں بس ذرا سا پانی۔ اب حسین جا رہے ہیں مقتل میں، اب بیویاں تنہا ہو رہی ہیں، اب بیویوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جناب سکینہ نے عجب بات کہی، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ امام حسین ابن علی نے ہاتھ رکھا۔ حسین یہ جانتے تھے یہ ہاتھ پھر نہیں ہوں گے سر پہ، پھر یہ ہاتھ رخسار پہ ہوں گے۔ حسین میدان پہنچے۔ حسین مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے، تلوار نیام سے نکالی، کہا اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے، ارے تم نے میرا عباس کو مار ڈالا، ارے تم نے میرا اکبر کو مار دیا، ارے تم نے میرا علی اصغر کو مار دیا۔ اب حسین لڑ رہے تھے، ایسے لڑ رہے تھے کہ فوج اشکیاں فوج یزید الحافظ الامان پکار رہی تھی۔ حسین تنہا، فوج ہزار، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب آئے، یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی، ہزاروں فوج سے حجت تمام ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے تلوار نیام میں رکھا، یہ کرنا تھا جو پلٹی ہوئی فوج پھر واپس آئی، فوج نے پھر سے حملہ کر دیا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کا استعمال کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور دے مارا، حسین زخمی ہوتے چلے گئے۔ حرملہ نے ایک تیر ایسا مارا وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا، امام نے وہ تیر پشت سے نکالا، عصر کا وقت تھا۔ اب فوج میں تذبذب ہے کہ وہ حسین زندہ ہے کہ نہیں، حسین شہید ہو گئے یا نہیں۔ ایک ظالم نے کہا کہ اچھا یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ شمر نے کہا ایک کام کرو، گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کر دو، خیمے میں بیویاں ہیں، حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے۔ جیسے ہی گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف موڑا گیا حسین نے حرکت کی۔ حسین نے کہا اے فوج بے حیا، حسین ابھی زندہ ہے، خیمے کی طرف نہ جاؤ۔ اس عالم میں امام حسین نے نماز ادا کی اور ایک ظالم آگے بڑھا، حسین کو شہید کر دیا۔ اتنے میں تیر و ستم چلا میدان کربلا میں، آواز بلند ہوئی، قط قتل الحسین پہ کربلا، قط ذبح الحسین پہ کربلا۔ جناب زینب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ شہادت حسین کے بعد اب جب یہ سواری واپس آئی نا تو جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال کیا کہ بس بتا دے کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، ان کے کپڑے چوری کر لیے گئے، ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ان کی انگوٹھی اتارنے کے وجہ انگلی کاٹ دیا گیا تھا۔ ظالموں نے اتنی زیادہ ظلم کیا۔ دوستو اس کے آگے کی بات جاننے کے لیے پارٹ 4 کا انتظار کیے۔ باقی میری باتیں اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔